الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے اہل الحدیث کی دعوت جو کہ قرآن اور سنت اور فہم سلف کی روشنی میں بیان کی جاتی ہے، کیونکہ قرآن اور سنت کو اہل الحدیث نے سمجھنا ہے تو وہ سلف صالحین کے فہم پر سمجھنا ہے، تو یہ اہل الحدیث کی دعوت ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل الحدیث جو ہے وہ تقلید کرتے ہیں، جبکہ یہ غلط بات ہے۔ فہم سلف کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو اللہ رب العزت نے قرآن میں کہیں بھی تقلید کا حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ فہم سلف کی پابندی کرنی ہے، یعنی یہ جو علم ہے یہ سینہ در سینہ چلتا چلا آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول سے علم لیا صحابہ نے، صحابہ سے تابعین نے، پھر تبع تابعین نے، پھر اتباع تابعین نے، اور اسی طرح محدثین علماء سے لے کر آج تک یہ علم ہمارے پاس سینہ در سینہ پہنچتا چلا آ رہا ہے اور ہمارے پاس آ گیا۔ تو ہم ہر بات میں سلف کے پابند ہیں۔ قرآن کی کوئی آیت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہو، تو ہم فہم سلف کے پابند ہیں، ہمیں سلف کا فہم لینا پڑے گا، اور یہ اللہ کا حکم ہے تو ہم اس کے پابند ہیں۔ تو اللہ کی توفیق سے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، انشاءاللہ تعالی اس کو ہم جاری رکھیں گے۔ وہ سلسلہ یہ ہے کہ باطل فرق جو ہے ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں، ان کے اعتراضات اور ان کے شبہات کا ازالہ انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم و مکرم ہمارے بہت پیارے قریبی دوست، اور یہ کہہ لیں کہ ہمارے جماعت کے مناظر جناب ابراہیم ربانی حفظہ اللہ تعالی۔ تو شیخ صاحب آج آئے ہوئے ہیں ہمارے پاس، حیدرآباد آئے ہوئے تھے، تو میں نے شیخ صاحب سے کہا کہ انشاءاللہ تعالی علمی نشست کرتے ہیں، تو یہ بات ہے۔ تو اللہ کی توفیق سے اہل حدیث کو جیسے میں عرض کر رہا تھا، یہ ترہ امتیاز ہے ہمارا کہ ہم نے قرآن اور سنت کو فہم سلف پر سمجھنا ہے۔ تو شیخ صاحب آج آئے ہوئے تھے، تو میں نے شیخ صاحب کو کہا کہ شیخ صاحب انشاءاللہ تعالی آج جو ہے وہ تقلید کے حوالے سے بات ہوگی، جو لوگ تقلید کے حوالے سے اہل حدیث کو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم تو تقلید مطلق کے قائل ہیں، کرتے تقلید شخصی ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں تقلید مطلق کا۔ تو شیخ صاحب سے اب میں کہوں گا کہ شیخ صاحب سے سوال عرض کروں گا کہ جو آج کے مقلدین جو ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم تقلید مطلق کے بھی قائل ہیں، تو کیا یہ ان کا دعویٰ درست ہے؟ تو شیخ صاحب جو ہے وہ ارشاد فرمائیں گے۔ جی شیخ صاحب۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے میں اپنے پیارے دوست محترم عبدالصبور بھائی حفظہ اللہ تعالیٰ کا مشکور ہوں، جنہوں نے میرے جیسے ناچیز مسلک کے خادم کو یاد کیا۔ جہاں تک تعلق ہے ہمارے بھائی کے سوال کا، تو یہ سوال واقعتاً ایک اہم سوال ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مقلدین موجود ہیں وہ سب کے سب تقلید شخصی کرتے ہیں، تقلید مطلق کوئی بھی نہیں کرتا، چاہے حنفی ہوں، چاہے مالکی ہوں، شافعی ہوں، حنبلی ہوں، جو بھی ہوں، یہ سب کے سب تقلید شخصی کرتے ہیں، مطلق نہیں کرتے۔ جی بالکل۔ اصل میں کیونکہ تقلید شخصی جو انہوں نے دعویٰ کر رکھا ہے، جو کر رکھی ہے، اس پر یہ لوگ بات نہیں کر سکتے، بالکل صحیح بات ہے، اس پر ٹک نہیں سکتے، اس لیے منظر عام پر آ کر اپنے موضوع سے پھر جاتے ہیں۔ جی بالکل۔ اصل موضوع چھوڑ کر تقلید مطلق کو چھیڑ دیتے ہیں، جبکہ کرتے تقلید شخصی ہیں۔ اب انہوں نے ایک ہی امام کو منتخب کر لیا ہے کہ ہم فلاں امام کے مقلد ہیں۔ صحیح۔ مثلاً حنفی یہی کہتے ہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، جی جی، اور اپنے آپ کو حنفی کہلواتے ہیں۔ جب ایک ہی امام کو خاص کر لیا تو اس سے باقی تمام ائمہ کی تقلید کی نفی ہو گئی۔ بالکل صحیح بات ہے، ٹھیک ہے۔
اب کوئی شخص کہتا ہے میں تقلید شخصی بھی کرتا ہوں مطلق بھی کرتا ہوں، اس سے بڑا کوئی جاہل نہیں. جی بالکل. شخصی سے مطلق کا انکار ہو جاتا ہے. جی جی بالکل. مطلق یعنی تمام ائمہ کی اور شخصی یعنی ایک کی. صحیح بات ہے. اور پھر ان کے تمام اکابرین نے یہ بات اپنی کتابوں میں لکھی ہے صحیح کہ ہم تقلید شخصی کے قائل ہیں، مطلق کے قائل نہیں ہیں. جی جی بالکل. بلکہ اب تقلید مطلق کا وجود ہی نہیں رہا. یہ بات ان کے اپنے علماء نے لکھی ہے. آپ کے سامنے یہ میں پہلا جو حوالہ پیش کرنے لگا ہوں وہ ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کا. جی جی. مفتی تقی عثمانی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. تمام لوگ انہیں جانتے ہیں اور دیوبندی حضرات انہیں شیخ الاسلام کہتے ہیں. جی جی. مفتی تقی عثمانی صاحب اپنی کتاب درس ترمذی کے شروع میں جو انہوں نے مقدمہ لکھا ہے انہوں نے اس کے اندر لکھا ہے لیکن بعد کے علماء نے ایک عظیم انتظامی مسلک سے تقلید مطلق کے بجائے تقلید شخصی کا التزام کیا. یہ تقلید مطلق کے بجائے اب تقلید شخصی کا انتظام ہو چکا ہے. صحیح بات. اور پھر آگے انہوں نے لکھا اگر تقلید مطلق کی اجازت دی جائے تو پھر نفسانی خواہشات کی پیروی اس سے لازم آئے گی. اگر تقلید مطلق کی اجازت دی جائے کہ تقلید مطلق آپ کریں کسی بھی امام کا قول آپ لے لیں تو اس سے نفسانی خواہشات لازم آتی ہیں. یہ مفتی تقی عثمانی صاحب فرما رہے ہیں. مفتی صاحب کی دوسری کتاب تقلید کی شرعی حیثیت، یہ مسئلہ تقلید پر مفتی تقی عثمانی صاحب نے کتاب لکھی ہے. اسی میں مفتی صاحب تقلید شخصی پر بحث کرتے ہوئے یعنی یہی بتاتے ہوئے کہ اب جو وجود ہے وہ تقلید شخصی کا ہے مطلق کا نہیں. مفتی صاحب فرماتے ہیں اب اگر تقلید مطلق کی عام اجازت ہو اور ہر شخص کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ جس مسئلہ میں جس فقیہ کی چاہے تقلید کر لے تو اس قسم کے اقوال کو جمع کر کے ایک ایسا مذہب تیار ہو سکتا ہے جس کا بانی نفس اور شیطان ہوگا. صحیح بات. مطلب کہ اگر تقلید مطلق کی جائے تو اس مذہب کا بانی جو ہوگا وہ نفس ہوگا اور شیطان ہوگا. اور دین کو اس طرح خواہشات کا کھلونا بنا لینا کسی کے مذہب میں بھی جائز نہیں. صحیح بات. مطلب کہ کوئی بھی مذہب تقلید مطلق نہیں کرتا. تو شیخ صاحب بے فضول میں الزامات لگاتے ہیں الحدیث کی طرف کہ الحدیث تقلید مطلق کرتے ہیں. یعنی اگر جرح و تعدیل میں ہم کسی جیسے امام ذہبی کی کوئی بات لیتے ہیں کسی راوی کے بارے میں اس کے ثقہ یا ضعیف ہونے پر تو یہ جاہل حضرات کہتے ہیں کہ جی آپ نے تقلید کر لی، پھر تو یہ بھی مقلد ہوا. جرح و تعدیل کے اصول تو یہ بھی مانتے ہیں ان کے فہم پہ یہ بھی اعتبار کرتے ہیں کہ پھر یہ بھی مقلد ہو گئے، بالاولیٰ مقلد ہو گئے. بالکل. یہاں پر دو باتیں قابل غور ہیں. پہلی بات یہ کہ جرح و تعدیل کے حوالے سے علماء کے اقوال مان لینا جی جی اور اصول حدیث کی جو باتیں ہیں وہ محدثین سے لینا صحیح. اس بات پر پوری امت کا اجماع ہے. صحیح ہے. اور ان کی مسلمہ جو کتب ہے اصول فقہ کی کتب مسلم الثبوت اور ان کی شرح ان میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ اجماع کی طرف رجوع کرنا تقلید نہیں ہے. صحیح. اجماع کو ماننا تقلید نہیں ہے. اور امین وقاری صاحب نے تجلیات صدر میں لکھا ہے کہ تقلید ہوتی ہی اختلافی مسائل میں. صحیح. جن مسائل میں اختلاف ہوتا ہے ان میں تقلید ہوتی ہے، جبکہ اصول حدیث کو ماننا اور ثابت ہے جو ہے ائمہ سے راویوں کے متعلق ائمہ کے اقوال پیش کرنا جرح و تعدیل کے حوالے سے اس پر پوری امت کا اجماع ہے. اور اجماع کو ماننا کہ معصوم ہوتا ہے. جی اجماع معصوم ہوتا ہے اور یہ کتاب و سنت سے ثابت. بالکل. پھر یہ تقلید کیسے ہو گئی؟ ایسے ہی یعنی عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ بالکل اس دلائل سے خالی مسئلہ ہے. بالکل. ان کے پاس نہ تو قرآن کی کوئی آیت ہے نہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. پھر کبھی جو ہے صحابہ کو غیر فقیہ بناتے ہیں پھر صحابہ کو مقلد بنا دیتے ہیں. جی بالکل آپ نے درست فرمایا. بھائی غیر فقید ہے تو پھر کوئی غیر فقیہ کا مقلد کیوں ہوگا؟ نعوذ باللہ. پہلے صحابہ کو غیر فقیہ بناتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ غیر فقید ہے، پھر کہتے ہیں کہ وہ صحابہ مقلد ہے. تو غیر فقید ہے تو پھر مقلد کس کا تھا؟ آپ کیا تو فقہاء کی تقلید ہے نا. جی بالکل. تو پھر اس باتوں میں بھی تناقض کا شکار ہے. بالکل. تو کتنا تناقضات بہت ہیں ان کے. اور دوسری بات یہ ہے کہ علماء کرام کے اقوال لینا یعنی فقہی مسائل میں بھی
کتاب و سنت کی تعبیر وہی معتبر ہے جو سلف صالحین نے، ائمہ محدثین نے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین نے جو بیان کی ہے، ہم اہل حدیث اسے لیتے ہیں۔ جی بالکل ایسا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ لوگ تقلید کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے بعض علماء کے حوالے بھی یہ پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ تقلید مطلق جیسے ان کا نذیر حسین دہلوی کا یہ حوالہ دیتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم علماء کے اقوال پیش کرتے ہیں اور کتاب و سنت کا وہی مفہوم مراد لیتے ہیں جو سلف صالحین نے، محدثین نے بیان کیا ہے، اور اسے ہم تقلید نہیں کہتے، اگرچہ بعض علماء نے تقلید کہا ہے، ان سے ہمارا لفظی اختلاف ہے، ان سے ہمارا لفظی اختلاف ہے۔ جنہوں نے تقلید بھی کہا ہے تو ان سے ہمارا لفظی اختلاف ہے۔ ہم تقلید نہیں کہتے، ہم تقلید نہیں کہتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لفظ تقلید کو ہی مضموم سمجھتے ہیں۔ جی بالکل صحیح۔ اور مضموم لفظ کا استعمال اچھی جگہ نہیں ہو سکتا۔ صحیح بات ہے، جبکہ فہم سلف تو فہم سلف قرآن میں حکم ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے فہم سلف کی ترغیب دلائی ہے کہ فہم سلف کو ماننا چاہیے، اور حدیث میں بے شمار اس کے دلائل موجود ہیں۔ فہم سلف کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، اور بعض لوگوں نے اسے تقلید بھی کہا ہے، لیکن ہم اسے تقلید نہیں کہتے، کیونکہ ہم لفظ تقلید کو ہی مضموم سمجھتے ہیں۔ قرآن و سنت میں اس کے مضموم ہونے پر اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، صحابہ کے اقوال اس طرف اشارہ کر بالکل کہ بلا دلیل کسی کی بات نہ مانو، جیسے قرآن میں اللہ نے کہا ہے بلا دلیل باتوں کی۔ اللہ نے کہا کہ جب کوئی فاسق خبر لا اس کی تحقیق کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے تحقیق کا حکم دیا ہے۔ تقلید کی مذمت ہے، یہ فہم سلف بھی، ائمہ کے اقوال بھی ہے کہ تقلید کی مذمت میں فہم سلف کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ جی بالکل۔ اور ابھی بس یہ ہے کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں، یعنی یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ بھئی اگر ہم امام صاحب کے مقلد ہیں، امام ابو حنیفہ کے، تو امام بخاری کے مقلد ہیں، جبکہ ان کو یہ نہیں پتا اگر ہم امام بخاری کے مقلد ہوتے تو کسی مسئلے میں بھی ان سے اختلاف نہیں کرتے، جبکہ آپ دیکھیں عبدالعزیز بعض مسائل میں اختلاف کرتے ہیں، امام بخاری ہم سلف کے فہم کو مانتے ہیں۔ ہاں بالکل۔ اگر کوئی اسے تقلید کہہ دے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بھلے کہہ دے، ان سے ہمارا لفظی اختلاف ہے، لفظی اختلاف، ہم اسے تقلید نہیں کہتے۔ اور حنفیوں تو جو ہمارا اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ یہ تقلید شخصی کرتے ہیں، اپنے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، اس کے علاوہ کسی کے مقلد نہیں۔ جی بالکل۔ اور میں نے یہ دو حوالے آپ کے سامنے مفتی تقی عثمان کے پیش کیے، اور بھی بہت سارے حوالے ہیں۔ امین اوقاڑوی صاحب نے تجلیات صفدر اور مجموعہ رسائل میں تقلید پر بحث کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ جو شخص تقلید شخصی کو چھوڑ کر تقلید مطلق اپناتا ہے، تقلید مطلق کرتا ہے، تو اس پر امین اوقاڑوی نے بڑے بڑے فتوے لگائے ہیں کہ وہ گمراہ ہو جائے گا، اپنے نفس کا پجاری ہو جائے گا، بہت بڑے فتوے لگائے امین اوقاڑوی صاحب نے۔ اور اسی طرح یہ شیخ صاحب یہ اپنے نفس کے پجاری ہو گئے جتنے بھی ہیں، کیونکہ یہ تو سارے کے سارے یہ کہتے ہیں نا، ہمیں الزام دیتے ہیں کہ تم محدثین کا فہم لیتے ہو، یہ تقلید ہے، تو پھر اگر یہ محدثین کا فہم کسی بات میں مانتے ہیں، علماء کے اقوال لیتے ہیں، تو پھر یہ بھی مقلد ہوگا نا نفس، یہ تقلید مطلق کرنے لگ گئے بقول ان کے، بقول ان کے یہ تقلید مطلق کرنے لگ گئے اور اپنے نفس کے پجاری ہو گئے، شیطانی مذہب کو دیوبندیوں نے اختیار کر لیا۔ بالکل، تو پھر تو یہی ہوگی بات۔ ان کے ایک عالم ہے مفتی زرولی صاحب، انہوں نے کتاب لکھی ہے آسن المقال، شوال کے 6 روزوں کے رد میں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، جبکہ دیکھیں سنت سے ثابت ہے۔ اس میں انہوں نے ایک اعتراض اٹھایا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام ابو یوسف قاضی ابو یوسف کے قائل تھے، تو انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ ہم حنفی ہیں نہ کہ یوسفی۔ دیکھیں اپنے اماموں کا بھی انکار کر رہے ہیں کہ ان کے بھی ہم مقلد نہیں، ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد اکیلے کے۔ صحیح بات، یعنی تقلید شخصی کرتے ہیں۔ لیکن شیخ صاحب ایک بڑا یعنی ان کے لیے علمیہ ہے کہ نہ امام صاحب کی کوئی کتاب ہے اپنی طرف سے مسائل ہے ان کی طرف منسوب کر دی ہے، نہ ان کے پاس کوئی سند ہے اقوال کی، بالکل بے سند اقوال، ہر بات کہتے ہیں بس امام صاحب نے کہا، انہوں نے کہا نہیں کہا واللہ عالم، لیکن یہ کہ بے سند بات، بالکل درست فرمایا، یعنی فقہ کو بھی وہ اپنایا کہ جو بے سند ہے امام صاحب کے ثابت نہیں ہے، جب کوئی کتاب ہی ان کی ثابت نہیں، جیسے انور شاہ کشمیری وغیرہ نے لکھا ہے کہ بھائی کوئی کتاب ہی ثابت نہیں ہے، جب کتاب ثابت ہے تو فقہ کہاں سے ثابت ہوگی؟ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ تقلید شخصی کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ ہم تقلید مطلق بھی کرتے ہیں، یہ دنیا کا بہت بڑا جھوٹ ہے، اور تقلید مطلق یہ آپس میں متضاد ہیں، دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ صحیح بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اہل حدیث کوئی بھی تقلید نہیں کرتے، ہم سلف صالحین کے فہم کو مانتے ہیں اور ائمہ محدثین کے اقوال جرح و تعدیل میں ان کو ہم حجت مانتے ہیں،
اسے ہم پیش کرتے ہیں جی جی اور اسے تقلید کے نام بیوقوفی ہے، ہم اسے تقلید نہیں کرتے ہیں شیخ صاحب، بیوقوفی ہیں یہ۔ اگر کوئی اسے تقلید کہہ دے تو ان سے ہمارا لفظی اختلاف ہوگا۔ جی جی بالکل۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔